دعوت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ ماہ محرم الحرام کا یہ خصوصی پروگرام، خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جس کا سرنامہ ہے داستان کربلا، اور آج ذکر ہو رہا ہے جگر گوشہ رسول، زہرا بتول، زوج مولا کائنات اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، جنہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ملکہ ہے، کائنات میں کوئی خاتون اس کے ہم پلہ نہیں ہے، کوئی ان کے ہم پایا نہیں ہے۔ سیدہ کائنات کا وہ مقام ہے کہ جنہیں فرشتے بھی حکم دیا جائے گا کہ نکاحوں کو جھکا لو، سروں کو جھکا لو، مخدومہ کائنات سیدہ زہرا رسول اللہ کی بیٹی، رسول اللہ کا جگر گوشہ جنت میں تشریف لا رہا ہے، جن کے استقبال کے لیے رسول اللہ جان کائنات محبوب خدا جن کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، جن کے استقبال کے لیے وہ سیدہ کائنات ہیں، مخدومہ کائنات ہے، جن کا ذکر آئے تو ایمان والوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور جن کا ذکر ایمان ہے، جن کا ذکر کرنا ایمان کا تقاضا ہے، وہ ہستی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات۔ آج خاص طور پر ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہمارے درمیان ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر قبلہ مفتی ابو محمد صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم قبلہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ تشریف لائے۔ ایک اور ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر حضرت علامہ پیر مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم قبلہ، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ اور بہت ہی خوبصورت پڑھنے والا ثنا خواں حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور کلام سے ہی آپ سب آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ میرے نبی دی قیل قال، میرے نبی دی قیل قال، چال ڈھال روشنی کمال سارے آپ وچ، کمال سارے آپ وچ، تے ہر کمال روشنی حضور دے لباس دا، حضور دے وجود دا، حضور دے لباس دا، حضور دے وجود دا، حضور دے وجود دا، ہے تار تار معجزہ، ہے تار تار معجزہ، تے وال وال روشنی، ہدایتاں دے نجم نے غلام سارے آپ دے، غلام سارے آپ دے، کتھے حبیب روشنی، کتے بلال روشنی، کتے حبیب روشنی، کتے بلال روشنی،
نبی دے نور عین نے حسن حسین فاطمہ نبی دے نور عین نے حسن حسین فاطمہ علی بھرا حضور دے ساری آل روشنی علی بھرا حضور دے ساری آل روشنی صدا جو نازش او ناتے پڑھے درود تے سلام پڑھے درود تے سلام سفر کرے ہمیشہ او دے نال نال روشنی سفر کرے سفر کرے ہمیشہ او دے نال نال روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی صاحب ماشاءاللہ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، جس کے ہم پایا خواتین کیسی کیسی تاریخ میں آئی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اس ہستی کے کوئی ہم پایا ہم پلہ کوئی خاتون نہیں ہے، اس ہستی کا کیا مقام ہوگا؟ الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنیز زہرا جنت میں جہاں رہے، دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ واہ واہ آمین۔ جس ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اس ہستی کا لیول مقام تو یہ ہے کہ جب وہ اٹھیں تو ساری کائنات کو نظریں جھکانے کا حکم مل جائے۔ واہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ جن کے سر کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ زہرا آپ کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ جی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ چومتے کیوں ہیں؟ فرمایا یہ جنت کی کلی ہے۔ اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زہرا میری پھل والی شاخ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں چوتھی بیٹی ہیں، اور آپ کا مقام یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں وہ ہستی، میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کے تمام صحابہ حضور کی نظر نبوت کے فیض سے سارے کے سارے عالم تھے۔ حضور کے 100 صحابہ مفتی تھے، 7 صحابہ مجتہد تھے۔ ان مجتہدین میں جو سب سے بڑی مجتہد ہیں وہ حضرت عائشہ ہیں، اور جس شخصیت کی شان میں حضرت عائشہ کی زبان رطب اللسان ہو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا آپ حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے ہوئے فرمایا میں نے حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کو آقا دو جہاں کے مشابہ نہیں دیکھا، چال میں، چلن میں، آواز میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، وجود میں، انداز تکلم میں، بات چیت کرنے میں۔ اگر اس کائنات میں کوئی سب سے زیادہ حضور کے قریب تھا تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ابھی آپ نے ایک اشارہ کیا، سیدہ کائنات بولتی تھی لگتا رسول اللہ بول رہے ہیں، رسول اللہ بول رہے ہیں۔ بلکہ میں اس جملے کو اگر مکمل کر لوں تو حدیث کا وہ جملہ یوں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب میں حضرت فاطمہ کے ہاں جاتی یا حضرت فاطمہ میرے ہاں آتی تو مجھے یوں لگتا کہ حضور کی خوشبو آ گئی ہے، حضور آ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ کی کیسی تربیت فرمائی. آج ابھی انٹرو میں بھی آپ نے ایک بات فرمائی کہ حضور اٹھ کر استقبال کیا کرتے تھے. میں اس سے اگلا جملہ کہوں گا، شاید دنیا لرزہ بر اندام ہو جائے، حیران ہو جائے یہ جملہ سن کر کہ حضور نے اپنی اس بیٹی کی تربیت کیسے کی، آپ کتنی محبت کرتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا خود فرماتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی کوشش کی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، مگر حضور نے بیٹی کو کیا مقام دیا، کیا عزت دی، کیا پروٹوکول دیا. فرمایا میں نے ساری زندگی کوشش کی مگر میں اپنے بابا جان حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے میں پہل نہ کر سکی. جب بھی پہل کی میرے بابا رسول اللہ نے سلام میں پہل کی. اور جب حضرت فاطمہ یہاں سے رخصت ہو کر حضرت علی کے گھر جاتی ہیں تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فاطمہ کس نبی کی بیٹی ہے، اس نبی نے کیسی تربیت کی ہے کہ میں نے ساری زندگی حضرت فاطمہ الزہرا سے سلام کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کی مگر میں علی سلام کرنے میں پہل نہیں کر سکتا. ساری زندگی حضرت فاطمہ الزہرا سلام میں پہل کرتی رہیں. آپ نبی کی بیٹی تھیں تو پھر کیوں نہ ہوتا کہ مستجاب الدعوات نہ ہوتا. آپ مستجاب الدعوات بھی تھیں. آج ہم بدر کے تذکرے پڑھتے ہیں، سورہ انفال سناتے ہیں، سورہ انفال کی تفسیر علماء پڑھاتے ہیں، مگر میں علماء کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب بھی آپ سورہ انفال کا ذکر کریں تو دعائے فاطمہ الزہرا کا ذکر ضرور کریں کہ بدر کی فتح حضرت فاطمہ الزہرا کی دعا کا نتیجہ ہے. جب یہ سارے مشرکین جمع ہو کر حضور کو اذیت پہنچانے لگے تو ایک جملہ کہا حسنین کی اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا نے. وہ جملہ کیا تھا؟ فرمایا اللہ تمہیں ایک ہی مرتبہ ایک ہی جگہ لے جائے. یہ سارے بدر کے اندر ایک ہی جگہ گئے اور اکٹھے مارے گئے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بددعا کی نظر تھی. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوئی بات چیت ہوئی تو فرمانے لگے فضائل حضرت فاطمہ الزہرا کے باب میں، رو کر فرمانے لگے یہ جو سامنے روزہ ہے نا، اس روزے میں جو سویا ہوا مصطفیٰ ہے نا، اس مصطفیٰ کو پیدا کرنے والے رب کی قسم مجھ عمر کے نزدیک فاطمہ سے افضل اب اس کائنات میں دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے. تو بات تو ہوتی رہے گی. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں خراج پیش کرنے کے لیے کہ کرتا ہوں احترام علی کا بطول کا، بھائی میں ہوں غلام علی کا بطول کا، ہونٹوں پہ ہے سلام علی کا بطول کا اور دل میں ہے قیام علی کا بطول کا. آل ابا ہے آل علی کی بطول کی، اونچا ہے کیا مقام علی کا بطول کا. رزق سخن کے ساتھ ہی رزق بدن ملے، نوکر ہے شاد کام علی کا بطول کا. پورا ہوا درود تو پوری ہوئی نماز، مقبول ہے سلام علی کا بطول کا. چلتا ہے بارگاہ نبوت میں جن کا نام، صدقہ رہے مدام علی کا بطول کا. کیسے نہ چاہ کری کریں حرف و سخن میری، نوکر ہوں میں جناب حضرت علی کا بطول کا. محشر میں لے کے آگے سبھی لوگ نیکیاں، بھائی میں لے کے آ گیا نام علی کا. کیا کہنے، سبحان اللہ. ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان کربلا اور عظمت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ذکر ہو رہا ہے. مفتی صاحب بہت سے القابات، مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، سیدہ نساء العالمین، پھر بطول خاص، اس کے بھی معنی مفہوم کیا ہے یہ ضرور بیان فرمائیے. اللہ اکبر. یہ بھی شانیں ہیں نا. دیکھیں تسلیم بھائی، بات یہ ہے کہ جب ہم ذکر مولا علی کرتے ہیں تو کیفیات کچھ مختلف ہوتی ہیں، اس کے جذبات کچھ مختلف ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ذکر سیدہ کائنات کرتے ہیں تو پھر آپ کی کیفیات اور آپ کی جذبات بڑے مختلف. میں قبلہ کل کہہ رہا تھا پروگرام میں کہ اس ذکر میں، اہل بیت کے ذکر میں اللہ نے ایسی چاشنی رکھی ہے کہ وہ روح سرشار ہو جاتی. اور میں اس بات سے آغاز کرنا چاہوں گا اپنے معزز ناظرین کے لیے کہ ان ہستیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات، آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے تو آپ نے حدیث پاک پڑھانا موقوف فرمائی اور جو شریک درس تھے ان کو فرمائے بھی جنہوں نے تازہ وضو کرنا ہے کرا. صوفی کا منہج ہے
کیا بات، یہ صوفی کا منہج ہے. ہاں جنہوں یہ نے صوفی ہی کر سکتا ہے صوفی جی. کا منہج ہے کہ جنہوں نے تازہ وضو کرنا ہے. کیا بات، تو جب کیا آگے بات. واپس تو عرض فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تازہ وضو کے لیے کیوں کہا ہے؟ ہائے ہائے، اس لیے کہ میں جو اگلی حدیث پڑھانے لگا ہوں اس میں ذکر سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے. قربان جی قربان. اور میں یہ کیا چاہتا بات. ہوں میری واہ واہ. تمنا ہے کہ اس ہستی کا نام بھی میری زبان پر بغیر وضو اور طہارت نہ آئے. تو مجھے کہنے دیجئے ہم کیا بیان کریں گے، ہم کیا ذکر کریں گے؟ اللہ اکبر. ہم تو اپنے گناہوں کی تطہیر ان پاک لوگوں کے ذکر سے کرتے ہیں. کیا بات، سلامت رہیے مفتی مدانہ صاحب. یہ محبت، اور آج اسی جذبہ عشق و محبت واہ واہ واہ. اور اسی ادب کی ضرورت ہے اور اسی پہچان کی ضرورت ہے. کاش ہمیں سمجھ آ جائے. اور اقبال نے جو ایک نغمہ سرمدی حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ہاں فرمایا، اللہ اللہ. مریم از یک نسبت ہائے ہائے عزیز. ہائے ہائے ہائے. اب اس کی تشریح میں چلے جائیں اور اس کے آخری شعر پہ چلے جائیں تو اقبال نے وہ اہل عشق کی ترجمانی کر دی ہے. اس کا وہ اس سرنامہ کا مطلب اس کا ترجمہ ہی چاہے سنا دینا، مطلب سمجھ آ گئی. آپ نے حضرت کہ آپ کی مجھے اگر سجدے کی اجازت میں اسی طرف وہ آ رہا ہوں. کر دیں. وہ جو نغمہ سرمدی اور نغمہ عقیدت و محبت ہے وہ اقبال کا ہی خاصہ ہے. اور اقبال ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی کو دیکھیں تو آپ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ لخت جگر کس کی ہیں. اور آپ اگر شوہر کی نسبت سے دیکھیں تو تاجدار حل عطا، ان کی شان اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہوئی ہے. اور جب آپ حضرات حسنین کریمین کی طرف دیکھیں گے تو اللہ نے آپ ان کو والدہ کا اور وہ مقام اور مرتبہ دیا ہوا. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی تو میں آپ کی قربت اقدس کے گرد میں طواف کرتا. مقرر فرمائیے گا قبلہ. مجھے اگر کیا بات، شریعت کی زنجیر اگر میرے پاؤں میں نہ بندھی ہوتی تو میں آپ کی تربت کا طواف کرتا. وہ یہ دیکھیں، اب میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان باتوں کو سمجھنے قال کی باتیں نہیں ہیں، یہ حال کی ہیں، اگرچہ بصورت قال ہیں، لیکن اس میں جو حال چھپا ہوا ہے یہ کو صاحب دل صاحب محبت ہی ہے. اور یہ عطا کب ہوتا ہے؟ جب آپ علم کی خیرات عشق اور محبت اور عدم والوں سے پاتے ہیں تو یہ خیرات آپ کو پھر ملتی ہے. پھر بنیاد جب عشق پر رکھی جاتی ہے، جب عشق پر ادب پر رکھی جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اعجاز اور اس کا احترام اور اس کے ادب کا تقاضا کیا ہے. جی ہاں. جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی شان اقدس میں ماشاءاللہ حضرت ابو محمد زیدہ مجدہو نے بڑے خوبصورت کلمات بیان کیے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا گلدستہ اگر آپ سامنے رکھیے تو جب مباہلہ نجران کے عیسائیوں کے لیے جب مباہلہ کی بات آتی ہے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہل بیت اطہار میں سے جن کو چن کے لاتے ہیں وہ مولا علی ہیں، وہ سیدہ کائنات ہیں، حضرات حسنین کریمین ہیں. اور یہاں میں پھر تسلیم بھائی وہ بات دہراؤں گا کہ نجران کے عیسائیوں نے جب دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ آ گئی کہ جو ہستیاں تشریف لا رہی ہیں آج اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کچھ کلمات کہہ دیے اللہ کریم ان کو پورا کر دے گا. کاش کہ ایمان والوں کو کچھ اور نہ صحیح نجران کے عیسائیوں کی نظر ہی مل جائے کہ جنہوں نے پہچان لیا تھا مقام اہل بیت، مقام سیدہ. اور وہاں جو نساء کا جو ذکر ہے وہ اس میں عورت تو ایک ہی ہے نا، خاتون تو ایک ہی ہے، خاتون تو ایک ہی ہے. یعنی آپ شان دیکھیے کہ وہ کئی عورتوں پر ان کا مرتبہ. یہ دیکھیں یہ بلاغت کا اصول ہے کہ جب آپ مفرد کے لیے جمع کا لفظ استعمال اور کئی شانیں ہیں، کیا بات، مفرد کے لیے جب جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جب آپ تم کی جگہ آپ کہتے ہیں نا تو اس میں عظمت و شان کا اظہار ہوتا ہے. اور اس میں یہ ایک پہلو موجود ہوتا ہے کہ یہ جو ہستی تشریف لا رہی ہے یہ کائنات کی تمام عورتوں کا سرنامہ اور سرتاج ہے جو نمائندگی فرما رہی ہے، جو اس موقع پر موجود ہے. اور پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت تطہیر کے اس سرنامے اور سرتاج کو دیکھیے تو وہ بھی سجا ہوا ہے، چادر تطہیر ہے، چادر تطہیر تنی ہوئی ہے. اور اس میں جو ہستیاں موجود ہیں ان کا سرنامہ جناب سیدہ کائنات. اور مجھے یہاں بڑی ایک لطیف سی بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ شان مولا علی کا کیا کہنا، ہمیں اس سے کوئی انکار تو کیا،
وہ ہمارے ایمان اور ایمان جی کا جی، جز نہیں جی جی، بلکہ عین ایمان ہے. بے شک. لیکن آپ ذرا یہ تو کبھی غور کیجئے گا کہ شان مولائے کائنات کا مرکز و منبع و مبدا کیا ہے. ہاں بڑی نفیس اور بڑی محبت واہ کی واہ بات واہ. ہے. ان کے شخصی فضائل کو لاکھوں سلام، بشارات کو لاکھوں سلام، آیات، احادیث، فضائل و مناقب، لیکن وہ جس نقطہ کے گرد گھومتے ہیں واہ واہ، وہ نقطہ کوئی اور نہیں ہے، کیا بات. وہ نقطہ سیدہ کائنات ہیں. واہ. وہ ان کا انتخاب بطور داماد رسول صلی اللہ علیہ کیا وسلم بات. ہونے کی وجہ سے ہے. آپ کا لقب فاطمہ ہو، طاہرہ ہو، بطول ہو، زہرا ہو، جی ہاں، سمجھ آ گئی. بالکل بالکل، اور ان ساروں میں یعنی اللہ اکبر جدا کرنے والی، بے شک بے شک بے اللہ شک. اکبر، یہ کس سے جدا کرنے والی. ہاں. میں اس کی معانی میں جب غور کرتا ہوں تو جو ان سے جڑ جاتا ہے، جو ان کے قدموں کی خیرات پانے والا ہوتا ہے، اسے وہ اللہ کے عذاب سے جدا کر دیتی ہیں، واہ. اللہ کی ناراضگی سے جدا کر دیتی ہیں. واہ. اور پھر ہر عیب، نقص، ہر خامی سے کٹے ہوئے، بچے ہوئے، اور سراپا طہارت، سراپا نجابت، سراپا حیا، واہ. سراپا سخاوت، سراپا عبادت، وہ کون ہے؟ وہ سیدہ کائنات ہیں. بے شک. اور امت کو میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر امت کو آئیڈیل بنانا ہے تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ تربیت بیٹی کی کیسے کرنی ہے، تم نبی پاک علیہ السلام کو دیکھیے. اس تربیت کا فیضان پا کے وہ شخصیت سامنے کیسے آتی ہے، وہ سیدہ زہرا پاک کو دیکھیے. بے شک. اور پھر اپنے شوہر کے حقوق اور خدمت کا حق بجا کیسے لانا ہے، اس میں بھی سیدہ کائنات کو دیکھیے. اور پھر اپنے بچوں کی تربیت جس انداز سے کر کے حسن و حسین کی شکل میں واہ واہ. امت کو انعام کیا اور بات. تاج دینا ہے، تو اس میں بھی پھر سیدہ کائنات. بے شک. مفتی صاحب، سیدہ کائنات کے لیے رب نے قانون ہی بدل دیا نا، کہ یعنی مرد سے اولاد چلتی ہے تو رسول اللہ کی اولاد وہ ہے، آل وہ ہے، جو عطرت وہ ہے، جو سیدہ کائنات سے ہے. یعنی یہ ایک منفرد انفرادیت ہے سیدہ کائنات کی کہ آپ کی عطرت پاک جو ہے وہ سیدہ کائنات کے ذریعے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی جو سورہ کوثر ہے نا، اس کا اگر ایک لفظ میں آپ یہ سمجھیے تفسیر کیا ہے، تو اس تفسیر کا معنی ہے فاطمہ الزہرا واہ 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 واہ، رضی کیا بات، اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کی زندگی میں دنیا سے پردہ فرما گئے، جی ہاں. اور پھر آج تک جتنا خاندان سادات ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہوا ہے. جی ہاں. تو اللہ جل شانہ نے یہ اس وقت کے لوگوں کو بھی اور آج کے زمانے کے لوگوں کو بھی بتلایا ہے کہ ہم جب کوثر کے مقام پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہیں تو فاطمہ الزہرا کا انتخاب کیا. واہ. تو میں اس جملے کو یوں کہوں گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا وہ نہیں ہیں کہ جن کو یہ مقام اتفاقی طور پہ یا الہامی طور پر مل گیا، یہ انتخاب رب العالمین ہے. واہ واہ واہ. بے اللہ شک. رب العالمین کا انتخاب ہے. بے شک. اور اگر آپ اسی کی طرف قرآن کریم میں ایک اشارہ سمجھیں، قرآن کریم میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں جنت کا ذکر ہوا ہے. تسلیم بھائی، مفتی صاحب، جی بسم اللہ. جہاں بھی جنت کا ذکر ہوا ہے وہاں 7 آئینہ مرضیہ کا ذکر ہوا ہے. مگر قرآن کریم میں اس مقام پہ جا کر 29ویں سپارے میں جہاں رسول اللہ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہوا ہے، وہاں جنت کا ذکر تو ہے مگر حور کا ذکر نہیں ہے. واہ واہ واہ، کیا بات، کیا اس بات، نقطے کو سمجھنے کے لیے واہ واہ واہ، شاید تھوڑا وقت لگے گا. کیا بات. یعنی اللہ جل شانہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں فاطمہ آ جائے وہاں کسی کی ضرورت نہیں. ہائے ہائے ہائے. جنت کی مخلوق بھی دنیا حوریں تو نہیں، غلام ہیں. جی دنیا نہیں، دنیا کی مخلوق نہیں، واہ. جنت کی مخلوق بھی ان قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. واہ 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 ہاں، واہ. اس حور کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں بات. فرمایا. واہ واہ. یہ انتخاب رب العالمین ہے. کیا بات، کیا شان، اور کیا حضرت شان. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں دامن اسلام میں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے اللہ کتنے رشتے تھے، کتنے صحابہ تھے، دنیا تھی. آخری زمانے میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے، بے شمار لوگ تھے، ازواج مطہرات تھیں. مگر سب سے زیادہ کم فاصلہ جس ہستی کا آپ نے برداشت کیا وہ حضرت فاطمہ ہے. بے شک. 6 ماہ، جدائی کا فاصلہ، 6 ماہ یعنی زندگی میں بھی زندگی میں بھی جس کا سب سے کم فاصلہ برداشت کیا ہے وہ جی حضرت ہاں. فاطمہ ہے. کہ پورے مدینہ میں جب رخصت ہوتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے دروازے سے سے ملتے. نکلتے، بے شک. واپس آتے مسجد نبوی میں بعد میں جاتے، سب پہلے سے حضرت پہلے فاطمہ کے گھر جاتے. واہ واہ. اور پھر یہ جدائی شاید برداشت نہیں تھی اور جاتے وقت فرما گئے کہ فاطمہ آپ ہی ہیں
جو میرے جانے کے بعد سب سے پہلے آ کر آپ مجھ سے ملیں گی. اللہ یعنی یہ جدائی حضور کو دنیا میں بھی برداشت نہیں تھی واہ واہ اور آخرت میں بھی برداشت نہیں تھی واہ واہ. اور جنت میں بھی برداشت نہیں ہے. فرمایا میرا اور فاطمہ کا دروازہ آمنے سامنے ہے. رضی اللہ. پھر آپ کی شان کے لیے تو اتنا کہہ دینا بھی بڑی بات ہوگی. کمال کے لفظ ہیں کہ آپ وہ خاتون ہیں کہ جن کے بیٹوں کو اللہ نے حسن و حسین بنایا. واہ واہ. میں پچھلے دنوں ایک جگہ بیان چل رہا تھا تو مجھ سے کسی نے حضرت حسن کے متعلق سوال کیا. میں نے کہا یار حضرت حسن کا مجھ سے نہ پوچھو, دو شخصیات سے پوچھو. ایک تربیت کرنے والی ماں سے پوچھو اور ایک والد حضرت علی سے پوچھو. واہ واہ. اس پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا, شاید آپ اور آپ کے ناظرین بھی حیران ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تنزیہ جملہ پوچھا. ہاں علی, آپ ہر معاملے میں اپنے بیٹے حضرت حسن بن علی سے مشاورت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی جو اقزاہم علی ہیں, باب العلم ہیں, باب فضل کے مقام پر پہنچے ہوئے, وہ اپنے بیٹے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے بیٹے حضرت حسن بن علی سے جب مشاورت کرتا ہوں مجھے اس کے فہم میں رسول اللہ کی ذہانت نظر آتی. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. جن کے بیٹوں کا مقام یہ ہے ان کی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ بے پھر ایک جملہ, بہت خوب. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ فرمایا ولا تسمہی بھی, کبھی بھی اپنے والد کا نام لے کے مت پکارنا اور کبھی بھی اپنے والد سے آگے نہ چلنا, ان کے برابر میں کبھی نہ بیٹھنا. یہی وجہ ہے کہ جناب حسنین کریمین کبھی اپنے والد سے آگے نہ چلے, کبھی اپنے والد کا نام لے کے نہ پکارا, کیا بات, کبھی اپنے والد سے آگے نہ بیٹھے, پہلے نہ بیٹھے, برابر ہو کے نہ بیٹھے, جدا نظر آتے. واہ. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا اسی مقام سے روشنی پاتی ہے. میں کہنا چاہوں گا بالکل ناظرین سے, سننے والوں سے, کہ آج بڑی بڑی کالج یونیورسٹیاں ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, بڑی بڑی انفارمیشن ہے, تعلیم ہے, مگر آپ اپنی بچیوں کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ 14ویں صدی میں آپ کو 1400 سال پرانا نور ملے تو آپ ازواج مطہرات اور حضور کی بنات اور حضرت فاطمہ پڑھائیے. کیا بات, بہت خوب, بہت خوب. ناظرین کرام, ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین کرام خوش آمدید. آخری گفتگو, آخری سیگمنٹ پیغام کی صورت جو تربیت ہے. اب یہ چونکہ داستان کربلا ہے اور ہم اس ذکر کی طرف جا رہے ہیں, تو سیدہ کائنات کا جو اس میں آپ کی جو تربیت کا جو کردار ہے, اس حوالے سے دونوں احباب سے گزارش کہ یہ سیدہ کائنات کی آغوش کا فیض ہے کہ حسین جو ہیں وہ جھکے نہیں ہیں, رکے نہیں ہیں, جھجکے نہیں ہیں کہیں, اور کس کیفیت کے ساتھ اپنی شہادت جو ہے وہ پیش کی ہے. دیکھیں یہ گھرانہ رسول کا ہے اور یہ گھرانہ بطول کا ہے, بے شک, رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ان دونوں شہزادوں نے اپنی زندگی میں جن کو بطور آئیڈیل دیکھا ہے وہ 3 ہستیاں ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والدین حضرت مولا علی اور جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں ہستیاں حضرت سیدہ کائنات اور جناب مولا علی المرتضیٰ, ان دونوں کی جو تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منہج پہ فرمائی ہوئی ہے وہ آپ ذکر سن چکے ہیں کہ وہ کلام میں, گفتگو میں, چال ڈھال میں, ہر چیز میں وہ مظہر ہیں ذات مصطفیٰ کریم, عکس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات اور علمی روحانی تربیتی جو فیضان ہے. اب آپ یہ خود دیکھ لیں کہ یہ دونوں ہستیاں حضرت مولا علی اور جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان دونوں سے جو نور پھوٹا ہے, ان دونوں ہستیوں سے امت کو جو نور عطا ہوا ہے, وہ مرکز وہ فیضان وہ محض سیدہ کائنات کا نہیں, وہ مولا کائنات کا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. اور وہ جو تربیت کی بات ہوئی ہے, تو تربیت کی جب آپ بات کرتے ہیں نا تو یہ پورا تفصیل کا متقاضی ہے. تربیت کا مطلب صرف نام و نسب اور وراثت اور باقی چیزوں کا حامل ہونا نہیں. جب آپ تربیت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں اخلاق, کردار, اعمال, عبادت, ریاضت, جرت, شجاعت, امام, وہ کون سے اوصاف ہیں, سخاوت, ہر شے, ہر چیز جو ہے آپ زندگی حسن و جمال میں, کمال میں, آپ
جس چیز کو آپ کمال اور حسن کہتے ہیں انسانیت کے لیے جو مقدر ہے وہ ان ہستی میں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، وہ سارا فیضان کائنات کو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے جی۔ اور وہ سمٹ کر پھر جن دو ہستیوں میں آ گیا ہے، ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسن۔ جی قبلہ پیغام اس حوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ مقام ادب ہے، میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ حالانکہ بعد میں حضرت علی نے بہت ساری شادیاں کی۔ جی ایک نقطہ ہے یہاں، وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ سوتن ہمیشہ دوسری سوتن کے خاندان پہ بات کرتی ہے۔ اب حضرت علی نے دوسرا نکاح کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر دوسری خاتون حضرت فاطمہ کے خاندان پر کوئی سوال کرتی تو ایمان سے جاتی۔ ہاں بے شک، کیا آج کوئی اس قسم کا سوال کرے گا تو ایمان بچے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مقام ادب ہے۔ بے شک بے شک آپ کوئی بھی جملہ کہنے سے پہلے آپ اس مقام کے ادب کو جانیے۔ بے شک مولانا مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت نقل کرتے ہوئے بڑی عجیب بات کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ فاطمہ کیسی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کبھی شیشہ دیکھا ہے؟ فرمایا بالکل دیکھا ہے۔ فرمایا دیکھنے والی فاطمہ ہو تو جو شیشے میں نظر آ رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں کہ وہ فاطمہ 1400 سال پہلے اس پوری کائنات کی خواتین کے لیے ایگزامپل کیسے بنی۔ وہ عالمہ بھی تھیں، وہ زاہدہ بھی تھیں، بے شک، وہ عابدہ بھی تھیں، وہ صابرہ بھی تھیں، وہ شاکرہ بھی تھیں، وہ متقی بھی تھیں، وہ سخی بھی تھیں۔ اگر آج میں اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ، میری 1 2 3 4 بیٹیاں ہیں، رخصت کرنا چاہتا ہوں تو ان کو چیپٹر فاطمہ الزہرا، زندگی فاطمہ الزہرا پڑھا دیں تو یہ گھر بھی سکون میں ہوگا، وہ گھر بھی سکون میں ہوگا۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سب آخر میں کلام پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ ادب مخدومہ کائنات کی بارگاہ کا بے شمار ان 1400 سالوں میں جو صوفیاء حاضر ہوتے رہے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، مدینۃ المنورہ میں، ان کا یہ طریق رہا ہے کہ جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، تو ان سے پہلے مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے، اور پھر وہاں حاضری پیش کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ اس لیے ہے کہ وہ کبھی بھی خالی لوٹایا نہیں جاتا جو پہلے مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہا ہے۔ یہ صوفیاء کا طریقہ رہا ہے، صحیح صوفیاء کا انداز رہا ہے۔ جو اس بارگاہ کا ادب سمجھ گیا، ادب جان گیا، وہ پار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطائیں، اللہ کی نوازشات اس کا مقدر بن جاتی ہیں، اور جو اس بارگاہ کا بے ادب ہو اللہ اسے ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے۔ کیا شان تو نے ذات سے پائی ہے فاطمہ، خالق نے دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ، خالق نے دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ، 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہے ارد گرد، 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہے ارد گرد، محشر میں اس شان سے بلائی ہے فاطمہ۔ ناظرین کرام، تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہ جس کا ادب سنت مصطفیٰ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ محمد کے خوابوں کی تعبیر زہرا، طہارت کی کرتی ہے تطہیر زہرا، مصلی پہ
سیدہ ہے وہی سیدہ ہے وہی سیدہ ہے یہ حر نے کہا میں جو بخشا گیا ہوں یہ حر نے کہا میں جو بخشا گیا ہوں یہ جس شہزادی کی مجھ پہ عطا ہے وہی سیدہ ہے وہی سیدہ ہے وہ جس کا ادب سنت مصطفیٰ ہے وہی سیدہ ہے ستارے بھی آ کے در چومتے ہیں اسی سے تو شمس و قمر گھومتے ہیں وہ چکی سے جس کی جہاں چل رہا ہے اس بس سیدہ ہے وہی سیدہ ہے وہی سیدہ ہے خدا نے جو بخشی ہے مجھ کو یہ عزت یہ سارے یہ ہے سارے عالم میں میری تو شہرت یہ جس کا کرم مجھ پہ ذل رضا ہے وہی سیدہ ہے وہی سیدہ ہے وہ جس کا ادب سنت مصطفیٰ ہے وہی سیدہ ہے وہی سیدہ ہے وہی سیدہ ہے